करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। सिख धर्म दुनिया का 5वां बड़ा मज़हब है। 15वीं सदी ईस्वी में बर सगीर पाको हिंद के इलाके पंजाब से इसका आगाज़ हुआ। बाबा गुरु नानक इसके पहले गुरु हैं और गुरु गोबिंद सिंह इसके 10वें और आखिरी गुरु। उसके बाद किताब गुरु ग्रंथ साहिब को जिंदा गुरु का दर्जा दे दिया गया। किताब गुरु ग्रंथ साहिब को 5वें बड़े गुरु गुरु अर्जुन ने तरतीब देना शुरू किया। इस किताब में सिख गुरुओं, मुस्लिम सूफिया और मोहित हिंदू पंडितों के बानी या शाबाद दर्ज हैं, जो एक खुदा की सिफ़ात और उसकी ज़ात को तफसील से बयान करते हैं। किताब गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा सिख मजहबी कुतुब में जन्म साखियों को सबसे अहम दर्जा हासिल है और इन जन्म साखियों में भी जन्म साखी भाई बाला सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझी जाती है। जनूबी एशिया ज़माने कदीम से रूहानियत का गहवारा रहा, जिसके शाहिद यहाँ के शहर शहर कूचे कूचे में मौजूद औलिया उज़्ज़ाम के वो खानवादे हैं जहाँ आज भी बिला तख़सीस रंग व नस्ल दुनिया जहाँ से लोग उलूहियत, इंसानियत, रवादारी, नेकी और भलाई का फैज़ आम अपने दामनों में समेटते रूह को सैराब करते हैं। रब्बे कायनात के ये मखसूस बंदे तस्बीह के दानों की मानिंद जुदा जुदा लेकिन एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं। अंदाज ख्वाह जुदा जुदा लेकिन समत उसी रब की जानिब है। मशरकी पंजाब की ऐसी ही एक मशहूर और मारूफ बुजुर्ग शख्सियत बाबा गुरु नानक जी की है। जिन्होंने तमाम जिंदगी सच्चाई का प्रचार किया और जिनके अकीदतमंद दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद हैं। अल्लाह की राह में जाने को इंसान को रहबर की अशद ज़रूरत है। ये जो फ़िलसफ़ा है मुर्शिद का, ये बरसगीर के तमाम दरवेशों ने, सूफियों ने दिया है। कबीर दास जो कि इन सबसे बड़े हैं, गुरु नानक से भी बड़े हैं, वहाँ से जो भक्ति तहरीक चली सी
یہ 16ویں صدی کی بات ہے. تو مرشد کا ہونا اس راہ کے لیے جا کے آپ شاہ لطیف تک آتے ہیں ہم، تو مرشد کا، رہبر کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ راہ جو ہے سالک نہیں چل سکتا. حیرت انگیز طور پر بابا جی کی شخصیت سے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. خود سکھوں میں بھی جو بالخصوص بابا جی کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، آپ سے متعلق ایک رائے نہیں ہے. ایک گروہ نہ صرف آپ کو سکھ دھرم کا بانی اپنا پہلا گرو مانتا ہے بلکہ الوہیت تک کا درجہ دیتا ہے، جبکہ بعض دوسرے گروہ کے مطابق بابا جی اوتار واد کے قطعی قائل نہ تھے. وہ خدا تعالیٰ کو غیر مجسم اور اجونی تسلیم کرتے تھے. بعض سکھ ودوانوں کے نزدیک گرو جی کسی نئے مذہب کے بانی ہی نہ تھے. اسی طرح بعض لوگوں نے بابا جی کو وشنو، راجا جنک، شری رام چند اور شری کرشن جی کا اوتار ظاہر کیا ہے. ہندوؤں کا ایک گروہ بابا جی کو ایک ہندو ریفارمر تسلیم کرتا ہے. سکھ دھرم میں گرو نانک کو ہم ایک پورن سنت اور مرشد کے حوالے سے جانتے ہیں. گرو نانک صاحب ہمارے فاؤنڈر پہلے گرو ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت کا وہ سبق دیا جس سے ہمیں ایک اللہ یا ایک اومکار، جو ان کا پہلا لفظ ہے ایک اومکار، وہاں سے رب العالمین کا تصور کچھ اس طرح مضبوط ہوتا ہے کہ تمام بندوں کو ہم بالکل ایک سمجھتے ہیں. تیسری طرف مسلمانوں میں بھی ایک نظریہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ بابا گرو نانک جی ایک خدا رسیدہ ولی اللہ، مرد کامل، مرد خدا تھے. مذکورہ مختلف الخیال تصورات سے یہ نتیجہ ہرگز اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ بابا جی مبہم یا پراسرار نظریات کی حامل شخصیت تھے، بلکہ آپ کی شخصیت مہتاب کی روشنی کی مانند منور، پاکیزہ اور یک رنگ ہے. بابا جی کی تعلیمات میں بھی قطعی کوئی ابہام نہیں، بلکہ آپ کے حالات زندگی مستند کتب و روایات اور کلام دلیل کی صورت میں محفوظ و موجود ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے قلب و نظر کی بصیرت درکار ہے. ایک کانسیپٹ آ گیا تھا مجموعہ ادیان کا کہ تمام دین جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کی ذات کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں، سالویشن آف سول کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں. تو گرو نانک بھی بنیاد، اور جس دین سے بھی کوئی اچھی چیز ملے اس کو لے لو، تو گرو نانک بھی بنیادی طور پر انہی چیزوں کا قائل ہے. مثلا وہ یہاں پر یہ جو جہلم کے اوپر ٹلہ جوگیاں، وہاں جوگیوں کے پاس بھی جا کے ٹھہرا تھا اور اس نے وہاں تپسیا کی تھی، وہ اور بہت سے قرآن بھی پڑھتا تھا باقی. تو گرو نانک کا بھی معاملہ یہ ہے کہ گرو نانک جو تھے انہوں نے تمام چیزوں سے لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا خاص قسم کا ایک صوفیانہ سا ایسپیکٹ وہاں سے شروع کیا اور اس کے فالوور بن گئے. جن حضرات نے یہ کوشش کی کہ بابا گرو نانک کو مسلمان ثابت کریں، بعض ان کے اعمال جو کوٹ کیے جاتے ہیں، بعض ان کے افعال، بعض ان کی موومنٹس جو انہوں نے مختلف علاقوں میں کی گئے، یا گرو گرنتھ صاحب کے بعض کنٹینٹس کی وجہ سے، تو وہ اپنے طور کے اوپر وہ شاید صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں اسلام سے لی گئی ہیں. لیکن جب وہ دوسری طرف وہ ایلیمنٹس دیکھتے ہیں، وہ ٹیچنگس دیکھتے ہیں کہ جو ہندو لٹریچر سے لی گئی ہیں وہ ہیں، تو پھر انہیں ایک تھوڑا سا شوق ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم ان کو کیا کریں اور کیا ثابت کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کی تحریک کو سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ جو مذہب کے نام کے اوپر شروع ہوئی، مذہبی طبقات کو ملانے کے لیے کی گئی تھی، تو ہمیں زیادہ بہتر طریقے پہ گرو گرنتھ صاحب بھی سمجھ میں آئے گا اور بابا گرو نانک کی تحریک بھی ہمیں زیادہ یعنی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا. مستند روایات کے مطابق آج سے 500 سال قبل سن
1449 میں آپ کی ولادت پنجاب کے گاؤں رائے بھوئے کی تلونڈی میں، جسے آج کل ننکانہ صاحب کہتے ہیں، کہ ایک متوسط ہندو گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار بابا کلیان چند یا بابا کالو جی تلونڈی کے مسلمان رئیس رائے بلار کے معتمد خاص پٹواری تھے۔ سکھ ودوانوں کے مطابق گرو نانک جی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں رائے بھوئے کی تلونڈی میں ہی حاصل کی تھی، اور مولوی قطب الدین کو آپ کا اتالیق بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ گرو جی نے ایک بزرگ میر سید حسن صاحب سے دینی علوم سیکھے۔ چنانچہ مشہور مورخ گیانی گیان سنگھ جی نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ کیننگم نے اسلامی تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ میر سید حسن جو اس علاقے میں ولی صاحب کرامت، صلح کل اور بے لاگ پیر مانے ہوئے تھے اور مہتا کالو کے گھر کے پاس رہتے تھے، انہوں نے اپنے تمام علوم دینی اور دنیاوی گرو نانک جی کو پڑھائے اور راہ حق کے بڑے بڑے راز بھی بتائے۔ سوڈی مہربان جی کے مطابق گرو نانک جی کو اسلامی تعلیم دلانے کا انتظام خود ان کے والد بزرگوار نے کیا تھا، جیسا کہ گرو جی خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک اومکار تب گرو بابے نانک جی کو دادے کالو مسلمانی پڑھانے کی منشا کریجے، نانک کو دور کی پڑھاؤ۔ تب دادے کالو مخدوم سدائے کر کہا، جی بلا جی نانک کے تائیں دوں پڑھائے۔ جب آپ بلوغت کو پہنچے تو والد بزرگوار نے آپ کی شادی سن 1488 میں بٹالہ ڈسٹرکٹ گورداسپور کے ایک ہندو خاندان میں کی، جن سے آپ کے 2 بیٹے شری چند اور بابا لکھمن چند ہوئے۔ لیکن موجودہ سکھ ودوانوں کے نظریے کے مطابق گرو جی کی شادی ویدک طریقے پر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بابا جی ویدک رسومات کے سخت خلاف تھے۔ دراصل بابا جی کی تعلیم و تربیت میں خدا رسیدہ بزرگ حضرت میر سید حسن کا بڑا کردار رہا۔ سکھ محققین اس بات کے معترف ہیں کہ گرو نانک جی کے پاک دل پر مسلم صوفیہ کے خیالات کا بہت گہرا اثر تھا۔ سکھ محققین کے مطابق گرو نانک جی کی تعلیم اور صوفی مذہب ایک ہی شکل میں ہے۔ گورمت درشن مشہور ہندو ودوان اپنی کتاب انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر صفحہ 169 میں تحریر فرماتے ہیں، ایک اومکار ستنام کرتا پورک۔ It is clear that Nanak took the Prophet of Islam as his model, and his teaching was naturally deeply colored by this fact. ڈاکٹر ایس رادھا کرشنن کے مطابق گرو نانک جی مذہب اسلام کے مسئلہ توحید سے بے حد متاثر تھے اور انہوں نے بت پرستوں کو بہت پھٹکارا۔ گرو نانک پنتھ جو ہے ہندو مذہب سے ہی ہے اور ہندو مذہب ہی کی پیروی پر چلتے ہیں، اور سناتن دھرم کے ساتھ ساتھ یعنی سکھزم میں بھی اگر مرتیو ہوتی ہے تو اگنی سنسکار کرتے ہیں، اگنی باڈی کو جلاتے ہیں، اور ان میں جب شادی وواہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس وقت کپل کو 7 پھیرے دلواتے ہیں۔ اور صرف فرق یہ ہے کہ گرو نانک صاحب گرودوارے میں گرو گرنتھ صاحب کی پوجا ہوتی ہے اور سچے بادشاہ تو گرو صاحب کا ادیش ہوتا ہے اور بھلائی کا درس دیا جاتا ہے۔ کہیں بھی ان کی تعلیم میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ کسی آریہ مذہب یا سناتن دھرم مذہب سے ان کا تعلق رہا ہو، یا انہوں نے اس قسم کی تعلیم دی ہے جو ہندوؤں کا عین مذہب ہے، عین عقیدہ ہے۔ ہندو مذہب جن عقائد کی بنیاد پر قائم ہے وہ موٹے موٹے 10-11 ایسے پوائنٹس ہیں جس پر ہندو مذہب کی عمارتیں قائم۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ وید، سمرتی، پران، اس پر ایمان لانا ہے۔ ویدوں پر، پران پر،
गीता पर, स्मृति पर, इस पर ईमान लाना है। दूसरा जो हिंदू मजहब में है वो जात पात, जाति नीति कुला गोत्र दुर्गम, यानी जाति नीति ये छूत और छात, ऊंच और नीच, उनके पास आप जानते हैं कि 4 वर्ण हैं। तीसरी जो बुनियादी जो दलील है हिंदू मजहब के अंदर वो है तीरथ, एक मकाम से दूसरे मकाम की वो जियारत करते हैं। तीर्थे दाने तपो यज्ञ कासे पाषाणे केशदा, ये तीर्थ जो करते हैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर से, एक माबुदगाह से दूसरे माबुदगाह जाते हैं, ये तालीमात हिंदू मजहब की बुनियादों में से। जब बच्चा 9 साल का हो जाता है तो उसको पंडित जी आते हैं और पंडित जी आकर उसको धागा बांधते हैं। 5वीं जो अहम बात है वो है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से मुराद ये है कि श्री कृष्ण जी की वो पत्थर, उनकी मूर्ति पत्थर में तराश करके, लकड़ी में तराश करके मुख्तलिफ, या श्री रामचंद्र जी की मूर्ति, या श्री कृष्ण जी महाराज की मूर्ति हो, या गौतम बुद्ध जी महाराज की मूर्ति हो, इन तमाम मूर्तियों की जो पूजा करते हैं, क्या हजरत बाबा गुरु नानक जी की तालीम में ये मौजूद है। ये छठा जो मामला है वो सूतक पातक। 7वां मामला अब आप देखें कि वो है गौ पूजा, हिंदू मजहब में जलाया जाता है। अब क्या बाबा नानक जी की तालीमात में ऐसा मौजूद है? हिंदू मजहब में गोश्त खोरी के मसले में तो सख्ती से मना किया गया है। 10वां जो मामला है वो है तनासुक का। हिंदू मजहब में ये बात बहुत ही गहराई के साथ मौजूद है कि तनासुक आवागान जिसको कहते हैं, कि यानी कि मरने के बाद कुत्ता बन जाता है, बिल्ली बन जाता है, गधा बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, सांप बन जाता है, बिच्छू बन जाता है। 33 करोड़ यानी कि 184 फेरे फिर कर सुंदर नर्तन पाया। 84 लाख जो है वो जानों में वो तहरीर हो जाता है। ये तालीमात जो हैं वो हिंदू मजहब में बाबा गुरु नानक जी की तालीमात से इन अकायद का कोई ताल्लुक नहीं। तारीख में तो गुरु नानक के बारे में एक वाक़या आता है कि उन जब इंतकाल हुआ तो वो उसके बाद हुआ ये कि लड़ाई हो गई कि मुसलमान कहते थे कि हमने दफन करना है और सिख कहते थे कि तो हिंदू कहते थे हमने इनको जलाना है। तो इस पर लड़ रहे थे तो वापस आए तो उनकी जो जिस्म से था वो गायब था, इसलिए गुरु नानक की कोई खबर नहीं है, ना कोई समाधि है। उसके बाद हुआ ये कि हिंदू जो है वो उसकी इन्फ्लुएंस आया और सिखों ने भी, कुछ सिख दफन करते हैं, कुछ सिख जलाते हैं। मतलब रहीम यार ख़ान में अभी भी हिंदू जो सेक्ट है एक वाल्मीकि जो है वो दफन करते हैं, जलाते नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि बुनियादी तौर पर गुरु नानक का पीरियड को ज़्यादा दूर का नहीं है ना आज के दौर का। तो अगर वो वाकई मुसलमान होते थे तो ज़ाहिर बात है कि वो उनकी प्रैक्टिस, जब वाकई हिंदू होते तो उनकी प्रैक्टिस वहाँ नजर आती। हिंदुओं ने भी गुरु नानक की तालीमात को अपने ले लिया। वाल्मीकि हैं वो हिंदू, बलूचिस्तान में सारे वाल्मीकि हैं, वो सारे गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन हैं हिंदू है। ठीक, तो बड़े आदमी की होता ये है कि जो वो तालीमात में उसके अंदर से लोग एक रिलीजन निकाल लेते हैं, नॉट सिर्फ सिख बल्कि वाल्मीकि भी आ जाते हैं। खुदा ताला वाहिद यगाना है और वो इंसाफ भरा प्यार करने वाला और नेक है। गैर मुजस्सिम है और गैर महदूद है, नीज आलम कायनात का खालिक है और प्यार और नेकी की परस्तिश चाहता है। रियाकारी उसे पसंद नहीं। यही अकीदा सिख धर्म में मुकद्दम है। इक्को ओंकार, एक ही परमात्मा अल्लाह है। सतनाम, वही एक सच्चा है, बाकी सारी दुनिया झूठ है। इक्को ओंकार सतनाम, दिस इज पर्सनल नेम ऑफ गॉड आल्सो। सच, सत्य के माने है सच। इक्को ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, मेकर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, तमाम दुनिया में जो भी नजर आता है, वो कॉन्टिनेंट्स हों, वो सोलर सिस्टम हो, वो एक ही बनाने वाला है। अकाल पुरख, जो वक्त से बाहर है, जो मौत से बाहर है। कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, जिससे किसी का भय नहीं, जो डरता नहीं किसी से, जिसे किसी से दुश्मनी नहीं, निर्वैर।
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत वक्त और मौत से बाहर अजूनी नेवर डाइज नेवर बॉर्न्स, वो कभी न पैदा होता है न वो मरता है। अजूनी जून में नहीं आता। सय भंग सेल्फ एग्जिस्टेंट, खुद ब खुद है, अपने आप है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया न वो किसी को पैदा करता है, वो अपने आप में है। गुर प्रसाद, आप जब उसके आगे सरेंडर करेंगे तो उसकी बख्शिश पा लेंगे। गुरु नानक के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक़ ये वो मुस्तनद रिवायात हैं जो मुस्तनद मोतबर मुहक्किकीन के कलम से हम तक पहुँची और आज भी महफूज हैं। लेकिन शुबहात की तस्कीन और मुहक्किकीन के इस्तदलाल की सदाकत को जांचने के लिए आइए अब हम बाबा जी के कलाम से मदद लेते हैं कि वो किस ज़ाब्ते हयात की समत में हमारी रहनुमाई करता है। रब करीम की सिफात वजाहत से बयान फरमाते हुए कहते हैं, साहिब मेरा इक्को है भाई है, तुसे शरीक न वैसे कोई, आप अपरा पारा है। रब एक है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗॉड, ਵੰਡਰਫੁਲ ਰੱਬ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗॉड ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। गन एहो होवर नाही कोई, ना को हो आ ना को होए, ना ओ जमया किस जाइया, ना ओ कोई माए न बाप। हिंदुस्तान में तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद हिंदू पाए जाते हैं, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं की परस्तिश करते हैं। हजरत बाबा गुरु नानक जी साहब ने बुत परस्ती के खिलाफ में तौहीद का अलम बुलंद किया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। जो बुत परस्ती में डूबे हुए हिंदुस्तान को उन्होंने हकीकत से आगाह किया। ये तौहीद की ज़िया उन्हें कहाँ से मिली? ये तौहीद की ज़िया कुरान करीम से हासिल किया। जैसा कि बाबा साहब ने जन्म साखी भाई बाला या जन्म साखी कला के सफ़े नंबर 147 में फरमाते हैं, तौरेत ज़बूर इंजील त्रे परसन डिठे वेद, रहे कुरान किताब कलजुग में परवार। बाबा जी फरमाते हैं, हमने तौरेत ज़बूर और इंजील के अलावा वेदों का भी मुतालिया किया, मगर कलजुग में अगर कोई किताब रहनुमाई कर सकती है तो वो सिर्फ कुरान करीम है। कायनात के इंतज़ाम व इंसराम में मसरूफ़ अल्लाह की नूरी मखलूक मलाइका यानी फ़रिश्तों का हाल बाबा जी ने मुतादिद मकामात पर बयान फरमाया। इसराफील जिब्राइल मिकाइल बिछान, इज़राइल फरिश्ता चार मुअक्कल जान, चारों वारस तख्ते हकमी बंदे चार, सदा हुजूरी तस रहन जो थियो से अवतार। जहाँ आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत, ये तमाम ईमान मुजम्मिल और ईमान मुफस्सिल पर आपका ईमान था, तो आप मलाइका के मुतालिक भी ईमान रखते हैं और फरमाते हैं। ग्रंथ साहब तलंग मोहल्ला 5 में फरमाते हैं, जब इज़राइल बस्तनी तब चुकाए बदे, यानी जब इज़राइल रूह कब्ज़ करेगा तो उस वक्त सिवाय आमाल साले के और कोई चीज़
तुम्हारे काम नहीं आएगी। देख तौरात अंजील नू ज़बूरे फुरकान, एहो 4 कतीब हैं पढ़ के वेख कुरान। अब आप देखें कि आखिरी अल्लाह की किताब कुरान करीम फुरकान हमीद पर आपका ईमान और आपकी अकीदत, हज़रत बाबा गुरु नानक जी की अकीदत यूँ आप बयान फरमाते हैं। ग्रंथ साहब सफ़ा नंबर 836 836 पतवन पूजा सतवन संजम जमवन का है जिनवा, ना धो तिलक चढ़ाओ सचवन सोच नहवी, कल पुराण कुतुब कुरान पोती पंडित रहे पुराण। हज़रत बाबा जी फरमाते हैं पूजा पाठ भी आजकल काम नहीं दे सकता, छूछात की का मसला भी नाकारा साबित हुआ, जिनवा भी किसी काम का ना आया। स्नान करना और माथे पे तिलक लगाना, कशका लगाने से कुछ काम ना दिया। आजकल इस जमाने में अगर कोई किताब अगर सही राह रास्त पर तुम्हें ला सकती है तो वो सिर्फ कुरान करीम फुरकान हमीद है। पोथी पंडित पुराण का दौर खत्म हो गया। हत्ता के आसमानी रुश्द हिदायत के ज़िम्न में जन्म साखियों में गुरुजी ने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वही लेकर नाजिल होना भी बयान फरमाया। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ फरिश्ता पैगंबरी दियां आयतां ले आया सी। फिर बाबा जी साहब फरमाते हैं जन्म साकी भाई बाला 141 में 141 पेज पर आप फरमाते हैं पाक परियो कलमा रबदा मुहम्मद नाल मिलाए, होया माशूक खुदाए दा, होया दिल इलाहे। आप फरमाते हैं कलमा पढ़ो खुदावन ताला का, उस वादहू ला शरीक का, उस एकता का, उस परमेश्वर का, उस गाड का, उस गॉड का, उस प्रभु का, उस अल्लाह का कलमा पढ़ो। कलमे तैयबा पढ़ो जिस कलमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक मिला हुआ है। जिन्होंने इश्क़ अल्लाह में, अल्लाह की राह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। कैसा ईमान है तो बाबा को इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए खालिक कायनात ने बाज़ाब्ता इल्हामी उसूल किताबी सूरत में इंसानों को अता फरमाए ताकि इंसान मामलात ज़िंदगी उसके अहकामात के तहत तय करते हुए पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हकीकत और सदाकत की गवाही में गुरुजी जन्म साखी भाई बाला में फरमाते हैं 1.25 लाख पैगंबर आए दुनिया माही, आप अपनी नौबतें सबको चलाए रहे। और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाते हैं फिर हकम रब दा इस रूंस होया है जो सब पैगंबरां दा, खत्म मुहम्मद मुस्तफा दुनिया विच बेड़ा चाहे गया है। गुरु नानक जी न सिर्फ सच्चे आशिक रसूल थे बल्कि वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल मुरसलीन और खातिमुन नबीन तस्लीम करते थे। आपने अपने कलाम में मुताद्दिद मकामात पर ये बात भी बिसराहत बयान की है कि दुनिया की निजात आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से ही वाबस्ता है। जो लोग हुजूर की पैरवी इख्तियार करेंगे वही आखिरत में निजात के वारिस होंगे। इश्क़ रसूल और बरकत के हुसूल के तौर पर आपने तमाम ज़िंदगी
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ پیر، پیغمبر، صادق، شہدے اور شہید، شیخ، مشائخ، قاضی، ملا، درویش رشید، برکت تن کو اگلی پڑھتے رہن درود۔ یعنی کہ آپ کی عقیدت اور محبت سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یوں ہے کہ بابا جی گرو گرنتھ میں یوں فرماتے ہیں کہ جس قدر پیر، پیغمبر، سالک اور شہید اور مشائخ، قاضی، ملا، درویش وغیرہ دنیا میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور وہی برکت بابرکت ہیں، وہی برکت والے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ درود پاک بابا جی پڑھا کرتے تھے۔ بابا جی نے اپنے کلام دل سوز سے کل انسانوں کو زندگی کی مقصدیت کا درس دیا اور سمجھایا کہ یہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں، بلکہ ہم یہاں ایک خاص پروگرام کے تحت ایک مقررہ وقت تک کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس مقررہ مدت میں ہمیں زندگی کن اعتقادات و اصولوں کے تحت گزارنی ہے۔ پاک پڑھیویں کلمہ بخشدہ محمد نال ملائے، ہویا معشوق خدائے دا ہویا کل الہ، منہ تے کلمہ آخ کے دوئی درو کمائی، اگے محمد مصطفیٰ سکے نہ تنہا چھڑائے۔ جہاں تک اسلامی عقائد کا تعلق تھا، اس سے متعلق آپ نے بابا جی کے خیالات دیکھے، مگر حیرت انگیز طور پر بابا جی اسلامی ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں بھی بہت کچھ فرماتے ہیں۔ لام لعنت برسے تنہا جو ترک نماز کریں، کچھ تھوڑا بوتا کھیتا اپنا آپ ونجین، جیم جماعت جمع کر کے پنج نماز گزار، باجھول یاد خدائے دے ہوسیں بہت خوار، پے قبول نہ زکوٰۃ سو دیوے آپ کمائے۔ شبد ارتھ گرو گرنتھ میں مذکور ہے کہ تو نے 30 روزے رکھے اور 5 نمازیں ساتھی بنا کر پڑھی، لیکن دیکھنا جس کا نام شیطان ہے وہ کہیں سارے اعمال کو ہی ضائع نہ کر دے۔ اسی طرح اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کی نشانیوں کی زیارت کے لیے مقدس سفر کرنا، جسے حج کہا جاتا ہے۔ جنم ساکھی میں بابا جی حج کی اہمیت کے باب میں فرماتے ہیں، گرو جی نے کہا، مردانہ جو کراہت سے آ کر زیارت کرے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا چور ہے۔ مردانہ خوب یاد رکھ، جو مکہ شریف کا نہ مانے وہ کافر ہے، خواہ کون ہو۔ جنم ساکھی اردو مطبوعہ سن 1902 صفحہ 177۔ اور مشہور سکھ بزرگ بھائی گورداس جی بابا جی کے سفر حج کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بابا پھر مکے گیا نیل بستر دھارے بنداری، عصا ہتھ کتاب کچھ کوزا بانگ مسلح دھاری، بیٹھا جائے مسیت وچ جتھے حاجی حج گزاری۔ بابا نانک جب نکلے پنجاب سے افغانستان ہوتے ہوئے، ایران ہوتے ہوئے بغداد تشریف لے گئے۔ بابا نانک کی ملاقات بہلول دانا کے روضے پر حضرت مراد شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں آپ کی صحبت اختیار کی، وہاں پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ وہاں کافی دن رہے، قیام کیا، پھر وہاں سے حج کے لیے آپ مکہ شریف تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں بابا پھر بغداد نو باہر جا کے کیا استھانہ، ایک بابا رکالی روپ دوجار بابی مردانہ دتی بانگ نماز کر سن سما بھیا جہانا، یعنی بغداد میں وہ چلے گئے تھے، وہاں اذانیں دی، نمازیں پڑھی۔ جب اسلام آپ نے قبول کیا اس کے بعد پھر آپ حج کو تشریف لے گئے مکہ مکرمہ۔
ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان بھی تھے، مسلمان صوفی بھی تھے، چونکہ ان کے کلام میں قرآن کریم کے فرمودات اور ارشادات کا رنگ بہت غالب ہے، اور پھر ایمانیات میں، الہیات میں بھی جو ان کا نقطۂ نظر ہے وہ نقطۂ نظر وہی ہے جو اسلام کا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ان کا نام ہندو مذہب سے جب وہ اسلامی مذہب میں کنورٹ ہوئے تو ان کا نام عبدالرشید رکھا گیا، یہ باقاعدہ محقق ہے۔ اسی طریقے سے ان کا حج کے حوالے سے بھی انسائکلوپیڈیا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ حج کے لیے گئے تھے، اور وہ مکے میں جہاں وہ رہائش پذیر تھے وہاں ان کے اس کمرے کا نام پڑ گیا تھا غرفت ولی الہند، یعنی ہندوستان کے بزرگ کا کمرہ۔ حضرت بابا گرو نانک جی صاحب حج کعبے کے لیے روانہ ہوئے، نیلے کپڑے پہن کر، ہاتھ میں عصا، قرآن کریم بغل میں لیے ہوئے، اور مسجد میں جا کر مصلی پہ بیٹھے، اور مکہ شریف میں اس جہاں پر لوگ حج کے لیے جمع ہوئے تھے حج گزارنے کے لیے، وہاں بابا جی جا کے تشریف فرما ہوئے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں، لوگ اس بات کا بہتان لگاتے ہیں کہ حضرت بابا جی نے لباس بدل کر خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے کے لیے گئے، ایسا نہیں۔ اللہ والے اندر بھی وہی ہوتے ہیں، باہر بھی وہی ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں، وہ دغاباز نہیں ہوتے، وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ فریب نہیں دیتے کسی کو۔ انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت بابا گرو نانک جی صاحب مکہ معظمہ کے قریب آپ احرام باندھا تھا، اور جنم ساکھی بھائی بالا اردو کی 149 صفحے نمبر پر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ گرو جی نے مکے کے نزدیک پہنچ کر حاجیوں کی صورت بنائی، نیلے کپڑے پہنے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، سر پہ مصلی اٹھایا، بغل میں قرآن دیا، فقیر حاجی بن کر مکہ مکرمہ کی مسجد میں جا بیٹھے، اور کلام اللہ کی صورتیں پڑھنے لگے، اور حمد الہی گانے لگے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گرو جی نے مسلم صوفیہ کے معروف طریقے کے مطابق تلاش حق اور تبلیغ حق کے مقصد کے تحت زندگی کا طویل عرصہ بالخصوص مسلم ممالک کے سفر میں گزارا، جیسا کہ سکھ ودوان گیانی شیر جیت سنگھ گرو گرنتھ پنتھ 70 پر بیان لکھتے ہیں۔ شری گرو نانک جی نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اسلامی ممالک ہی میں بسر کیا۔ خود گرو نانک جی نے اپنے مسلسل و طویل سفروں کی غرض محض سچائی کی تلاش اور مرشد کامل کی ڈھونڈ ہی میں بیان فرمائی۔ بالآخر آپ کی تڑپ رنگ لائی، اور بغداد شریف میں ولی کامل حضرت مراد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی۔ حضرت مراد کے انتقال کے بعد بابا گرو نانک جی نے اپنے پیر و مرشد کا مزار بھی خود تعمیر کیا، جہاں آج بھی ایک مرید کا اپنے پیر و مرشد سے والہانہ عقیدت کا اظہار تاریخی کتبے کی صورت میں موجود ہے، جس پر جلی الفاظ میں یہ عبارت کندہ ہے: گرو مراد وفات پا گئے، بابا نانک فقیر نے اس عمارت کو بنانے میں مدد کی، جو کہ ایک نیک بخت مرید کی طرف سے نیک کام تھا۔ بابا نانک نے حالانکہ سب جگہ کا دورہ کیا، ان کی کئی اداسیاں ہیں، پہلی اداسی، دوسری اداسی، تیسری اداسی، یعنی وہ
جو دورے کیا کرتے تھے یا سفر کیا کرتے تھے اس کو اداسی کا نام دیتے تھے وہ. تو وہ بدھوں کی طرف بھی گئے, وہ ہندوؤں کی طرف بھی گئے, وہ جینیوں کی طرف بھی گئے. سری لنکا, چائنا اور اپنے جو اس وقت سوویت یونین کے بہت سے ممالک ہیں جو اب آزاد ہو گئے, پہلے سوویت یونین میں شامل تھے, ان علاقوں کی طرف بھی گئے اور اس طرف بھی گئے, پھر بعد میں اسلامی ممالک کی طرف. لیکن اتنے اداسیاں کرنے کے باوجود, اتنے سفر کرنے کے باوجود بھی وہ جو نتیجہ نکالا انہوں نے, یہ نتیجہ نکالا کہ بعد میں آنے کے بعد جتنے بھی انہوں نے چلہ کشیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری مسلمان اولیاء اللہ کے دربار میں کی ہے, انہی کی مزاروں پہ کی ہے اور انہی سے فیض حاصل کیا. ایک مشہور مورخ ڈاکٹر ترلو چند جی یہ اعتراف کرتے ہیں مسلمان گرو نانک جی کا دل سے احترام کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ گرو جی قرآن پاک کو دوران سفر ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے. آج بھی ان کا یادگار قرآن کریم ضلع فیروز پور میں موجود ہے. گرو جی کا قرآنی آیات والا چولا آج بھی ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں موجود ہے. اس کے ساتھ ہی تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ نے حضرت فرید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں بھی مسلسل سفر کیے. جیسا کہ ایک ہندو ودوان مہاتمائی ایل واسوانی لکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گرو نانک صاحب کا مذہب ملاپ اور یکتا کا مذہب تھا, اس لیے انہوں نے اسلام کی تعلیم میں وہ کچھ دیکھا جو دوسرے ہندوؤں کو بہت کم نظر آتا تھا. گرو جی کو مسلمانوں سے میل جول کرنے میں لذت محسوس ہوتی تھی. شیخ فرید ثانی 10 سال تک گرو جی کے ساتھ مل کر اعلی کلمت اللہ کا فریضہ ادا کرتے رہے. اکثر مقامات کے ہندوؤں نے اسے ناپسند کیا, مگر بابا گرو نانک نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی. گرو جی کا حضرت فرید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 10 دن 10 مہینے نہیں بلکہ 10 سال کے طویل عرصے تک اعلی کلمت اللہ کا فریضہ ادا کرنا عقل والوں کے لیے دعوت فکر ہے. 12 جنوری 1966 میں ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کو مخاطب کر کے اعلان فرماتے ہیں کہ میں سکھ قوم کو مشورہ دوں گا کہ جب وہ اپنے آپ کو ایک خدا کا ماننے والا کہتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں تو وہ یہ اعلان کریں کہ ہم اسلام کا ہی ایک فرقہ ہیں اور ایشیا کے اتحاد کی خاطر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ خبر 13 جنوری 1966 میں روزنامہ جنگ کراچی میں چھپی تھی. فالوور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فالوور جو ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ تعلیمات پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور شخصیت کو پکڑ لیتے ہیں. مطلب آپ کوئی نہیں پڑھتا کہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کہا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا تھا. وہ شخصیت کو پکڑ لیتے ہیں, شخصیت کو گن گانے لگتے ہیں. مطلب شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اگر 1000 اونٹوں کی ایک قطار ہو اور ایک اونٹ بے نماز کا ہو تو میں قطار کی نکیل پلٹے کرنے کو تیار نہیں. یہ ایک تو تھوڑی سنا تھا, اس کو پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح ہوا یہ کہ وہ اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ سکھ اس کے جو لوگ تھے وہ خاصے, انہوں نے اورنگزیب اکبر بادشاہ کے سامنے انہوں نے آخر لڑنا شروع کیا. تو گرو ارجن ہوتا تھا, 5واں جو گرو تھا, اس گرو نے ان کو ملیٹنٹ بنایا. چونکہ وہ پہاڑوں میں رہتے تھے تو انہوں نے 5 نشان ان کو دیے کہ یہ تم رکھو. ایک تو کیس ہے تاکہ ظاہر بات آپ کو شیو کرنے کی ضرورت نہ پڑے, ٹھیک ہے. ایک کرپان ہے تاکہ آپ لڑ سکو. ایک کچھا ہے تاکہ اس کو پہن سکو, وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی سطر نمایاں نہ ہو. ایک کڑا ہے, اس کو وہ آپ کرتے. یہ 5 انہوں نے نشان دیے. اب انہوں نے اس کو ریلیجن کا حصہ بنا دیا. گرو نانک کی تعلیم, گرو نانک کی تعلیمات بالکل اور طرح کی ہیں. وہ بیسیکلی تمام مدیان وادانیت کے قائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں کہتے ہیں امرت پینا. امرت پینا کا مطلب 4-5 گھنٹے تو صبح اس کو وہ پڑھنے میں, گرو گرنتھ پڑھنے میں لگ جاتی ہے اور گرو گرنتھ کو بھی الہامی کلام سمجھتے ہیں. تو اصل میں اس کے اندر سے ایک ریلیجن نکلا ہے اور وہ ریلیجن جو ہے وہ بنیادی طور پر تمام جتنے بھی تصوف کی چیزیں تھیں اس کو اس نے ملا کے, ہندو بھی تھے تو عیسائی بھی تھے جو باقی بھی تھے, جیسے بیسیکلی ایک تصوف کا سیکٹ تھا, صوفیانہ سیکٹ تھا جو کہ اب ایک مکمل طور پر ریلیجن بن چکا ہوا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے اندر کی چیز کو چھوڑ دیا
اور باہر کی اٹھک بیٹھک کو لے لیا۔ مذاہب میں اور نظریات میں ہوتا یہ رہا ہے کہ نظریے کا یا کسی ازم کا یا کسی مذہب کا بانی یا اسلام میں جس کو شارع کہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی فقہ میں اسلامی تشریع میں شارع کا کہتے ہیں، تو وہ شارع کے جو خیالات، ان کے افکار، ان کے نظریات میں بعد میں آنے والے ان کے متبعین نے اس میں اپنی طرف سے بدعات، خرافات، اختلاقات اور افتراءات کا اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مذہب کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ یہی ہوا عیسائیت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنایا گیا، اقانیم ثلاثہ کی صورت میں کہ 3 خدا ہے، تثلیث کا جو عقیدہ پیش کیا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا ہی فرمایا، تو قیامت کے دن سے انکار کریں گے۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا، تورات، زبور، انجیل سب میں تحریف ہوئی۔ اسی طریقے سے گوتم بدھ کا جو نظریہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی۔ اس طرح جو ہے لاؤتے جو تاؤزم کا بانی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی، آپ کی آمد کی۔ اور لاؤتے کے مذہب میں بھی الہ ایک ہے اور گوتم بدھ کے مذہب میں بھی الہ ایک ہے، یعنی اس میں توحید کا جو نظریہ ہے اور جو سوچ اور جو فکر ہے وہ نمایاں ہے، لیکن ان کے متبعین نے اس کو بگاڑ دیا۔ یہی ہوا بابا گرو نانک کے ساتھ کہ ان کے جو پیروکار تھے بعد میں انہوں نے اس میں تحریفات کی، اس میں ابتداعات کی، اس میں اختلاقات کی اور مذہب کو کچھ سے کچھ بنایا۔ ایک تو یہ نقطہ ہوا۔ ایک نقطہ یہ ہوا کہ بابا جی نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ اپنی دعوت کا محور ہندوستان کے لوگوں کو بنائیں اور ہندوستان والوں کی زبان میں ان کی اصطلاحات میں گفتگو فرمائیں، اور لوگوں کو چلے اگر وہ رسالت پر نہیں آتے تو رسالت سے پہلے جو بنیادی نقطہ ہے توحید کا اس پر لے آئے۔ تو انہوں نے لوگوں کو توحید پر لانے کے لیے یہاں کی اصطلاحات، یہاں کی تہذیب و تمدن اور بود و باش میں جو کچھ ہے ان چیزوں کو استعمال کر کے ان لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اور اس یہاں چونکہ زیادہ چیزیں ہندو مت، جین مت، بدھ مت کی تھی، تو ان اصطلاحات میں جب انہوں نے بات کی تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم لوگ کوئی ہندو مت کے کوئی شاخ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، یا انہوں نے یہ نہیں سمجھا اگرچہ سکھ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارا ہندو سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے بھی نہیں ہے، لیکن یعنی ہندوستان اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ سکھ مت ہندو مت کا کوئی حصہ ہے۔ نانک آکھے حاجیاں سنیے سچ کلام، جتنی خاک زمین پر سبھا مسلمان، خاکوں ہون روحانیے کان جیوان نبات، 184 میدنی سب پیدائش خاک، خاکوں ایچیاں ہندوان کافر تے ملحد، عیسائیاں مسائیاں بہت یہوداں رد۔ ناظرین اکرام، رب کائنات نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور ادراک کرنے کی خصوصیات کی بنیاد پر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، ورنہ بھوک، پیاس اور بقائے نسل تو تمام جانداروں میں قدر مشترک ہے۔ فکر و ادراک، گمراہی اور سچائی کا تعین ہی ایک انسان کو اشرف المخلوقات کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے، لیکن برعکس اس کے آج ہم میں سے ہر شخص ادراک پر عقیدت کی پٹی باندھے ہوئے محض چند رسومات کو اپنے گلے لگائے اپنے تے مطمئن بے سمت اندھیروں میں دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یاد رہے، کلام فکر و خیال کا اظہار ہے اور خیال اعتقاد سے جنم لیتا ہے۔ ہم نے بابا گرو نانک جی کے احوال زندگی اور فرمودات جاننے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ ہم بابا گرو نانک کے کلام کو تعصب اور ابہام کے جالوں سے باہر نکل کر سمجھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آدھ پورک کو اللہ کہے شیخاں آئی باری، آدھ پورک کو اللہ کہے شیخاں آئی باری، دیول دیوتیاں کر لاگا ایسی کیرت چلائی، دیول دیوتیاں کر لاگا ایسی کیرت چلائی، کوزا بانگ نماز مسلح نیل رو بنواری، کوزا بانگ نماز مسلح نیل رو بنواری، گھر گھر میاں سبنا جیاں بولی اور تمہاری، گھر گھر میاں سبنا جیاں بولی اور تمہاری، جے تمیر محبت صاحب قدرت کون ہماری، جے تمیر محبت صاحب قدرت کون ہماری، چاریں کونٹ سلام کریں گے گھر گھر میں صفت تمہاری، تیرت سمرت پن دان کچھ لاہ ملے بہاڑی، نانک نام ملے وڑائی میکا گھڑی سمائی، نانک نام ملے وڑائی میکا گھڑی سمائی، آدھ پورک کو اللہ کہے شیخاں آئی واری، دیول دیوتیاں کر لاگا ایسی کیرت چلائی، کوجا بانگ نماز مسلح نیل رو بنواری، گھر گھر میاں سبنا جیاں بولی اور تمہاری، جے تمیر محبت صاحب قدرت کون ہماری، چاریں کونٹ سلام کریں گے گھر گھر میں صفت تمہاری، نانک نام ولے وڑائی میکا گھڑی سمائی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي